کہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، سکون کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے، پیچھے تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک وہ جاتے ہیں جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں نا، میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں تو پتہ نہیں کبھی امیر نہیں ہوں گا، میں پتہ نہیں مطلب پیچھے میں نے رہنا ہے، یہ میرے ساتھ کبھی کوئی شاید وفا کرے گا ہی نہیں۔ ہم نہ ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت۔ امید کبھی امید نہ ٹوٹنے پائے ہماری۔ اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھیں۔ حضور مبشر ہے، خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتلایا، حضور نے ہمیں خوش رہنے کے سلیقے بتائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے بھیجا نا گورنر بنا کے، تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی تھیں۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبریاں دینا، انہیں خوشخبری۔ ہم نے ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، او جی چھاڑو تم کتے جا، سارا کھیڑ پیسے دی، تیرے کو پیسے کوئی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارا پنڈ مر جائے، ماڑے دا بچہ چودھری نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ آپ کمزور باتیں خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی آپ توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی، بہت، میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اور جس وقت وہ چاہے، کسی لتھڑے ہوئے کو اٹھائے، توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ بہت بڑا مجرم ہے یہ۔ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا نیک، وہ کہتے ہیں جنت میں میں نے جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانے دینا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں، کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مقید نہیں کریں۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی نہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے کسی کو تبلیغ کی جا رہی۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کسی کو کون سا درجہ عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جایا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، نالائق ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ عرض کی، حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی ڈر جائے تو 2 جنتیں؟ حضور نے فرمایا ڈر جائے صحیح، جنتیں 2 ہی ملیں گی۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ کہا، حضور یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کو کہ میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں تیسری دفعہ عرض کی، حضور اگر بڑا ظالم ہو، ڈر جائے، پھر بھی 2 جنتیں؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا، یعنی تو زمین پہ بھی اپنی ناک رگڑے، تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضور نے ہمیں خوشخبری دی آگے بڑھنے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں، کوتاہیوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، گلی محلے والوں کی غلطیاں، پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کی غلطیاں،
ताजरों की गलतियाँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियाँ, फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस माशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा, रवैये कठिन हो जाएंगे हमारे। हाँ, एक दूसरे की जो देखिए ना, हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम। तुम में से जब कोई बंदा दुनिया से जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। उसकी जो इसका मतलब ये है कि हर बंदे में कोई अच्छी बात है ना। हुजूर ने फरमाया अच्छाइयों का जिक्र करो, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह। आप अच्छी बात लेके आएंगे, खुशखबरी, और बड़ी जल्दी घबरा नहीं जाएंगे कि ये लोग सही हो ही नहीं सकते जी, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता जी, ये इस यहाँ के लोग नहीं, भैया आपने कैसे बात कर दी, इतनी जल्दी आप इतनी दूर निकल गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं ताइफ के सफर में हुजूर के साथ था। मक्के वालों ने बात नहीं मानी, हुजूर को बड़ा परेशान किया, तो महबूब पाक का इरादा एक करम हुआ कि मैं ताइफ जाके ना लोगों को दीन की बात बताऊं। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। आप गौर करेंगे कि सब लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि लहू लुहान कर दिया, पूरा वजूद तकलीफ में। हुजूर वहां से बाहर निकले। किस कदर इंसान को गुस्सा, हमारे यहाँ तो जनाब गुस्सा सिर्फ वो उस बंदे से हम राजी होते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक चले, बाकी हम किसी से राजी हो जाएं ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इन सब लोगों ने पत्थर मारे, रोड़े मारे। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ फरमा हुए, पानी पिलाया। जनाब ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैंने अर्ज की हुजूर इन्होंने बड़ा ही तकलीफ दी है, बड़ी अज़ियत दी है, दुआ करें ये बर्बाद हो जाए, दुआ करें। और मैंने बड़े दर्द से कहा। हुजूर ने फरमाया कर दूं दुआ? या रसूलल्लाह कर दें। हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। इस तरह इंसान बच्चे के बारे में नहीं कहता कि इसे पता ही नहीं, अभी लाशऊर है, अभी तो नादान है। फरमाया ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खबर ही नहीं। कहते मैंने अर्ज की हुजूर आप दुआ कर रहे हैं और इन्होंने इतनी तकलीफ दी, अब मेरे नबी पाक की उम्मीद देखना, हुजूर की दी हुई उम्मीद देखना। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ज़ैद क्यों हम इनकी तबाही के लिए दुआ मांगे? अगर ये आज हमारी बात नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़ते, तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ जाएंगी। अगली नस्ल से उम्मीद लगा।